ابھی ایڈونٹ سیزن شروع ہونے والا ہے اور کرسمس کی آمد ہے، تو بہت سارے کلرز اس مہینے میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہمیں ایک جوائے دیکھنے کو ملتی ہے جو ہم کہیں اور محسوس نہیں کر سکتے ہیں. اینڈ وہ جوائے ہے وہ کرسمس کہتے ہیں، کرسمس اسپرٹ بھی ہے وہ، کیونکہ یسوع کے آنے کی وہ جو جوائے، وہ ہیپینیس، وہ کرسمس بمس آئی کین سے ہم فیل کر سکتے ہیں ان دنوں میں. ہاللیلویا. آج کی جو ریڈنگ دونوں لی گئی ہیں وہ ازایہ سے پڑھا ہے، انگلش میں بیٹی ابیگیل نے، جس کو میں اردو میں پڑھوں گی. لیکن آخذ نے کہا میں طلب نہیں کروں گا، یہ ازایہ 7 باب اس کی 12 آیت ہے. لیکن آخذ نے کہا میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا. لیکن ایلیا پھر بھی اسے کہتا ہے تو اپنے خدا سے ایک نشان مانگ، اور 14 آیت میں وہ یوں کہتا ہے، خداوند کا میسج اس کو دیکھتا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گی اور وہ اس کا نام امانویل رکھیں گے، خداوند ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویا. اور اسی کو جب متی اپنی گوسپل میں کوٹ کرتے ہیں تو وہ اسی ریفرنس کو اٹھاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا. متی 1 باب اس کی 22 سے 24 آیت تک سسٹر نے پڑھا پنجابی میں. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہوگا. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خداوند ہمارے ساتھ ہے. وہ all the time اس کی پریزنس ہمارے ساتھ ہے. اور وہ پریزنس جب ہم یسوع کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، جب خداوند، اور یہ 2 ریفرنس اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ خداوند وعدوں کا سچا خدا ہے. وہ اپنی بات سے ٹلتا نہیں اور جو وہ کلام کرتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے. اور اس کے بعد جب یسوع آتے ہیں اور ایک جوائے، جو ایک مائٹی جوائے ہم ریسیو کرتے ہیں، جس کو اگر ہم گریک میں پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مائٹی جوائے، اتنی بڑی خوشی، میگا خوشی. گریس میں اس کا ورڈ بھی ہے میگا. اتنی بڑی خوشی جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، چرواہوں کے پاس. لوکا 2 باب سے 10 آیت پڑھوں گی. مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. وہ ساری امت کے واسطے ہے، پوری دنیا کے واسطے ہے. دس میگا جوائے، بڑی خوشی. یسوع کا آنا ایک بہت بڑی خوشی ہے میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ ہم گناہوں میں دھسے ہوئے تھے. وہ آیا، اس نے جنم لیا اور اس نے صلیب پر جان دی، میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھا لیا. اور جانے سے پہلے پھر اس نے ہم سے وعدہ کیا کہ میں تجھے لاوارث نہ چھوڑوں گا، یتیم نہیں چھوڑوں گا. اور یہ میں یوحنا 14 باب اس کی 26 آیت سے ریفرنس پڑھوں گی. بلکہ تیرے لیے کیا کروں گا؟ مددگار بھیجوں گا، یعنی روح القدس، جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا. وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. ہاللیلویا. خداوند جب وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور میری پریزنس تیرے ساتھ رہے گی، اور جب ہم فیل کرتے ہیں کہ خداوند اب کچھ نہیں کر رہا، خداوند خاموش ہے، کیا یہ سارے وعدے جو بائبل میں ہیں آپ کو اس چیز کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ نہیں، اس کی پریزنس میرے ساتھ ہے، یہ میں ہوں جو اس کی پریزنس کو فیل نہیں کر رہا. خداوند اپنے سارے وعدوں کو پورا کرتا ہے جو اس نے خداوند یسوع مسیح کے لیے جتنی بھی پروفیسیز پرانے عہد نامے میں ہوئیں، وہ ساری نئے عہد نامے میں خداوند نے اپنے سارے وعدوں کو ہمارے حق میں جو اس نے اسرائیل سے کیے، یہ بادشاہ آخذ سے کیے، اس کو پورا کرتا ہے جب یسوع جنم لیتا ہے. اور جب یہ سارا کچھ میں پڑھ رہی تھی اور اسٹڈی کر رہی تھی، اور میں اس چیز کو کہہ رہی تھی کہ نو میٹر واٹ از پریزنٹ رائٹ ناؤ ان یور لائف، اف یو آر ناٹ ایکسپیرینس ہز ڈیوائن پریزنس یو ہیو نتھنگ. اگر آپ محسوس نہیں کرتے جب آپ کہتے ہو امانویل، اور اگر آپ کو گھوس بمپ نہیں آتے، آپ یسوع کو محسوس نہیں کرتے، دیر از سم تھنگ رانگ. آر یو ایبل ٹو ہوسٹ ہز ڈیوائن پریزنس آنیسٹلی؟ جب آپ کے پاس چرچ ہو، آپ سنگ کر رہے ہوں، ڈزنٹ میٹر میوزک رائٹ بج رہا ہے نہیں بج رہا ہے، کوئی سر میں گا رہا ہے یا نہیں گا رہا ہے، کیا آپ اس کی ڈیوائن پریزنس کو محسوس کرتے ہو؟ یا آپ اپنے فون پہ لگے ہوئے ہو؟ آپ اس کی ڈیوائن پریزنس ہوسٹ کر سکتے ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ کسی سے بات کر رہے ہو، کسی کے کپڑوں کو چیک کر رہے ہو، کسی کو کچھ، تو جب آپ خداوند کی ڈیوائن پریزنس کو ہوسٹ نہیں کر سکتے تو دیر از سم تھنگ رانگ ود می اینڈ یو، بیکاز وہ اپنے وعدے کا
سچا خدا ہے. خداوند اومنی پریزنس ہے, اس کی پریزنس آل دا ٹائم ہے. اور پرانے عہد نامے بھی میں جب ہم 139 زبور پڑھتے ہیں, داؤد نبی کیا فرماتا ہے؟ وہ کہتا ہے خداوند میری روح تجھ سے بچ کر کہاں جا سکتی ہے, یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں گا؟ اگر آسمان پر جا جاؤں تو تو وہاں ہے, اگر میں پتال میں جاؤں بستر بچھاؤں اور دیکھ تو وہاں پہ بھی ہے, اگر میں صبح کو پر لگا کے اٹھ جاؤں تو خداوند تو وہاں پہ ہے. تو سمندر کی انتہا تک ہے. ہی از اومنی پریزنٹ, اور وہ اپنے وعدے کا سچا خدا ہے, اور وہ ہر وقت ہمیں دیکھتا, ہماری آواز کو سنتا, ہمیں جواب دیتا ہے. کیا آپ اس کی اس اومنی پریزنس سے ایگری کرتے اور دیکھتے ہیں کہ خداوند تو ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ جب میں یہ میسیج تیار کری تھی, مجھے ایک پوئٹ کا شعر یاد آ رہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ ساقی کہتا ہے کہ تو مسجد میں پی نہیں سکتا, اور میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم وہ جگہ بتا جہاں پہ خدا نہیں ہے. اگر شاعر اس مستی میں, اس میک کے نشے میں ہے, تو وہ پھر بھی جانتا ہے کہ خدا پریزنٹ ہے, اور وہ اومنی پریزنٹ, اس کی پریزنس ایوری ویئر ہے. ڈو یو فیل دیٹ پریزنٹ؟ اگر آپ اس پریزنس کو مانتے ہو, when you say Emmanuel, تو you know کہ آپ جو بھی کرنے جا رہے ہو, جس بھی جنگ میں ہو, جس پرابلم میں ہو, you are not alone. He is with you and he will be with you and he will fight for you and he will go آپ کے سامنے خداوند کھڑا ہوگا, اور آپ کے دشمن کو کبھی بھی موقع نہیں ملے گا کہ وہ آپ کو مار گرائے. اگر آپ اندھیرے میں اور موت کی سائے کی وادی میں سے بھی میرا گزر ہو, تو خداوند میرے ساتھ ہے, کیونکہ میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا, اس کے عصا اور اس کی لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. دس از ایمانویل. ڈو یو فیل دیٹ پریزنس؟ اگر ہم اس کو اور بھی پڑھتے جاتے ہیں, 32-20 باب جو ہے 2 باب اس کی 18 سے 20 آیت پڑھوں گی, کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں گے, میں ان کے بیچ میں موجود ہوں. ڈو یو بلیو دیٹ؟ ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں اور خداوند یہاں پہ ہے. دس از ہز ایمانویل پریزنس بیکاز دیز آر دا ورڈز فرام دا لارڈ جیسس کرائسٹ. یسوع خود فرماتا ہے جہاں پہ 2 یا 3 میرے نام پہ, کسی اور ایجنڈے کو لے کے نہیں, میرے نام پہ اکٹھے ہیں, میرے نام سے دعا کرتے ہیں, متفق ہیں, تو آسمان پہ بھی ان کے لیے وہی ہوتا ہے. دس از ہز ایمانویل پریزنس. ڈو یو فیل دس از ایمانویل پریزنس؟ جب ہم کبھی, میں فیو منتھس بیک آئی واز فیلنگ خداوند ایسا کیوں ہو گیا, ایسا کیسے ہو گیا. آئی واز آلموسٹ, مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایسے پٹ میں چلی گئی ہوں جہاں سے مجھے نکلنا واپس نہیں ہے, اور میں خداوند کو دیکھ نہیں سکتی ہوں. لیکن خداوند نے تھوڑے دنوں بعد مجھ سے کلام کیا اپنے خادم کے ذریعے کہ نو میٹر کچھ بھی ہو جائے, خدا کا کام چلتا رہے گا. اور یہ پچھلے 2000 سال سے چل رہا ہے. when I was broken, I was in tears, like میں ایکسپلین نہیں کر سکتی ہوں ورڈز میں. خداوند ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ میں اس کی پریزنس کو محسوس نہیں کر رہی تھی, لیکن ہی واز دیئر اینڈ ہی از ہیئر. اور مجھے لگ رہا تھا کہ خداوند اب نہیں ہے, خداوند اس پورے مسئلے میں کہیں نہیں مجھے نظر آ رہا, but he was there and he was working through his man of God. اور خداوند نے اس سارے مسئلے سے مجھے باہر نکالا اور مجھے بتایا کہ میں نے تجھے چھوڑا نہیں ہے. You are the one who wasn't feeling me. میں تو all the time یہاں پہ ہوں. اور اس کے علاوہ جب ہم بہت سارے ریفرنس پڑھتے ہیں اس کی ڈیوائن پریزنس کے, جب خروج 40 باب اس کے 38 آیت پڑھتے ہیں, کیونکہ خداوند کا ابر اسرائیل کے سارے گھرانے کے سامنے اس کے ساتھ جب وہ سفر کرتے تھے, دن کو بادل کے طرح اور رات کو آگ کے ستون کی طرح تھا. ہی از شیکینہ پریزنس. وہ اس نے کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑا. جب اس نے کہہ دیا وہ اسرائیل کے ساتھ ہے, اور یسوع نے کہا کہ وہ میرے ساتھ ہے, خواہ وہ کچھ بھی ہے, میں کسی بھی فرقے سے بلونگ کرتی ہوں, وہ یسوع ساری امت کے لیے آیا تھا, اینڈ دین ہی از ود می, اور وہ آلویز میرے ساتھ ہے. کیا ہم ان ساری اس کی پریزنس کو اپنی لائف میں محسوس کرتے ہیں جب ہم فیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایمانویل, ایمانویل؟ کیا آپ کو گوز بمپ آتے ہیں اس چیز کو سوچ کے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, خداوند میرے ساتھ ہے, خداوند کا پاک روح میرے ساتھ ہے جو مجھے گائیڈ کرتا ہے. جب ہم پیدائش 39 باب اس کی 2 آیت پڑھتے ہیں, اور اس میں لکھا ہوا ہے, اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا, اور وہ اقبال مند تھا, پروسپرس تھا. کیوں تھا؟ وہ تو جیل میں تھا, وہ تو غلام تھا. وہ کیوں پروسپرس اور کیوں وہ اقبال مند تھا؟ although وہ تو جیل میں ہے, وہ تو غلام ہے, کیونکہ خداوند اس کے ساتھ تھا, اس کی پریزنس اس کے ساتھ تھی. آج ہم فیل کرتے ہیں میں کسی غلامی میں ہوں,
آج میں کسی غلامی میں ہوں, میں نشے کی غلامی میں ہوں, مجھے سوشل میڈیا یوز کرنے کی غلامی ہے, مجھے کام نہ کرنے کی غلامی ہے, مجھ میں لیزینس ہے, بہت ساری پرابلمز ہیں, مجھے انگزائٹی ہے, مجھے ڈپریشن ہے, میں کسی بھی چیز کی غلامی میں ہوں. لیکن اگر خداوند کی حضوری کو, اس کی پریزنس کو, امینوئل یو فیل, دین خدا آپ سے زیادہ بڑھ کے کوئی نہیں ہے. مجھے پچھلے 3 دنوں سے کچھ ایکسپیرینس ہو رہے ہیں میرے فرینڈس کے ساتھ ہی. وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میں رائٹ نہیں کر رہا ہوں, میں ٹھیک نہیں ہوں. میں کل بھی اپنی کسی فرینڈ سے شیئر کر رہی تھی کہ کسی نے مجھے ایسا بولا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس وقت ایسا فیل کر رہے ہوتے ہیں. خداوند تو آلویز دیر ہے. کیا ہم اس کی پریزنس کو اپنے اراؤنڈ فیل کرتے ہیں؟ کیا ہمیں لگتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ رائٹ ہے؟ ڈو یو فیل دیٹ پیس بیکاز ہی از دیئر؟ جب خداوند اپنے وعدوں میں ہمیشہ ساتھ ہے, اور جب ہم اس کی ڈیوائن پریزنس کو سکسیزفلی ہوسٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں خداوند آئی سرنڈر ٹو یو, کم اینڈ چینج می, اینڈ دین ہی از دیئر. اور اگر آپ اس چیز کو کرتے ہیں تو ڈینیل کی مثال آپ کو دینا چاہوں گی. جب وہ شیروں کی مان میں تھا تو اس کے ساتھ تھا, اور جب خداوند اس کے ساتھ تھا, اور جب وہ تینوں لڑکوں کو فائر میں ڈال دیا گیا ڈینیل 3:25 میں, تو کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا دیکھو 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے انہیں کچھ زر نہیں پہنچا, اور چوتھے کی صورت اللہ زادے سی ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, یہ ریفرنس کہاں سے ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ سے. تو مینول تو تب بھی ادھر تھا, ہی واز دیئر. اور کیا وہ آگ میں بے ضرر گھومتے پھرتے ہیں؟ بادشاہ کہتا ہے اس کو دیکھ کے. تو کیا ہم اس پریزنس کو, اس کی اس ڈیوائن پریزنس کو سکسیزفلی ہوسٹ کر سکتے ہیں؟ اور اس کا ایک اور ریزن بھی ہے جب ہم اس کی اس پریزنس کو جو ہے وہ سکسیزفلی نہیں لے سکتے. خدا ان کی پریزنس ایک کمیونٹی سسٹم ہے, میں ایسا فیل کرتی ہوں, یہ میری ہے. لارڈ کی جو پریزنس ہے وہ امیونٹی سسٹم ہے, ایک سسٹم ہے ہمیں امیون کرنے کا. اور اس امیون سسٹم کو ہم کیسے فیڈ کرتے ہیں؟ کلام کے ذریعے. جب ہم کلام نہیں پڑھتے, خدا کے ورڈ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں, then that immune system, you feel that immune system is weak now, and I can't see God is here, and I can't feel if Lord is here, and I can't see if Jesus can see me and talk to me. تو پھر کیا ہے؟ آپ کا امیون سسٹم کیوں ویک ہے؟ کیا خداوند کی وجہ سے؟ نہیں. کیوں ہمیں ہر دم ایک پش چاہیے ہوتا ہے خدا سے؟ when I know he is with me, اس نے وعدہ کیا وہ میرے ساتھ رہے گا, اور اس نے اپنے وعدے کو پرانے عہد نامے میں, نئے عہد نامے میں, پوری بائبل بھری پڑی ہے اس کی سچائی سے, اس کی پریزنس سے. جس سے اس نے وعدہ کیا وہ اس کے ساتھ ہے. دین مجھے کیوں پش چاہیے؟ مجھے کیوں اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ میں اپنے امیون سسٹم کو فیڈ نہیں کر رہا, میں اس کی ڈیوائن پریزنس کو سکسیزفلی ہوسٹ نہیں کر پا رہا. مجھے خدا کیوں محسوس نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ڈینیل کے ساتھ خدا تھا جب وہ شیروں کی مان میں تھا, بیکاز ہی از ورکنگ, وہ اس کی پریزنس میں ورک کرتا تھا, اس کی اوبیڈینس میں رہتا تھا. اور جب وہ آگ میں بھی گئے تو تب بھی خدا وہاں پہ تھا, بیکاز ہی واز سکسیزفلی ہوسٹنگ ہز ڈیوائن پریزنس. کیونکہ وہ خدا ان کے ساتھ چلتا. وہ 3 دفعہ کلام فرماتا ہے, خدا کے حضور جھکتا, اور اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ڈینیل خدا سے کچھ مانگتا تھا, ڈینیل خدا کی شکر گزاری کرتا تھا. اور اگر آپ داؤد کی مثال لیتے ہیں, 1 سیموئیل 18:12 کی میں پڑھوں گی, سو جو ساؤل تھا وہ داؤد سے ڈرا کرتا تھا کیونکہ خداوند اس کے ساتھ تھا اور ساؤل سے جدا ہو گیا تھا. کیوں ہمیں ڈر لگتا ہے؟ when we can't host his divine presence successfully. جب خدا ہمارے ساتھ, کیوں ہم محسوس نہیں کرتے؟ جب ہم سکسیزفلی اس کو اپنا نہیں لیتے ہیں, اس کو فیل نہیں کر پاتے ہیں. مجھ سے کسی نے زوم میٹنگ میں ہماری ایک ٹریننگ چل رہی ہے, اس میں کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا, لیکن یسوع کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, کیونکہ میں اسی میں سے نکلا اور اسی میں سے آیا ہوں. تو پھر کیا ہے؟ اور میں کہتی ہوں اگر یہاں وفا خدا کی سیلفی ہے تو وہ یسوع ہے. اور اگر آپ یسوع کے ساری پرسنالٹی کے ایٹریبیوٹ اٹھا لیتے ہیں, یو کین سی جیزس واکنگ ود فل پریزنس. اس کے اوپر ایک خوبصورت وہ اس کی پریزنس ہے, اینڈ ہیز واکنگ وہ بڑے نارمل طریقے سے چل رہے ہیں. میری دادی ماں کہتی تھی میں وینی آ یسوع نے کھڑاواں پائیاں نے, تو میں وینی آ یسوع نے چٹا چوگا پایا ہے, تو میں وینی آ کہ جدو توڑتا ہے تو وہ نال لائٹ چلتی ہے, میں ویکھنی آ جدو وہ میرے نال گل کرتا ہے تو وہ اکھاں چوں میرے لیے پیار نظر آتا ہے. Can we feel that presence?
दिस इज़ द डिवाइन प्रेजेंस. बिकॉज मेरी जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो कन्वर्टेड थे सिख पंजाबी फैमिली से, एंड मेरी ग्रैंड मम का जो प्यार था, वो लव ब्रॉट मी हेयर आई एम टॉकिंग नाउ. Because she fed me with the words, she fed me with उन्होंने मेरे इम्यून सिस्टम को इतना फीड किया मेरे बचपन से कि आज मैं जो बात कर पाती हूँ या उसके प्यार को महसूस कर पाती हूँ वो ये है. आज हम अगर खुदावन की प्रेजेंस को महसूस करना चाहते हैं तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को फीड करना है उसके कलाम से, उसकी हुजूरी से, उसकी बातों से, उसके वादों से. फिर हमें किसी पुश की ज़रूरत नहीं होगी. और ख्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है और तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है. बिकॉज आई नो, क्योंकि जो मेरा निगहबान है ना उसे ऊँग आती है, ना नींद आती है और ना वो सोता है. वो मेरी खबरगिरी करता है चाहे मैं कहीं पे भी हूँ. क्या हम उस ओमनी प्रेजेंस को, उस डिवाइन प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं? व्हेन यू से जीसस. दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, मैं कितनी परेशान हो, मुझे एंग्जाइटी हो, जब मैं कहती हूँ यस्सु, आई नीड यू ओनली, एंड देन आई कैन फील, हर तरफ खामोशी हो जाती है, सारे तूफान थम जाते हैं, मेरा दिल सुकून में आ जाता है. क्या हम इस प्रेजेंस को फील कर सकते हैं? हम तभी इस प्रेजेंस को फील कर सकते हैं व्हेन वी आर सक्सेसफुली होस्टिंग हिज डिवाइन प्रेजेंस इन आवर लाइफ थ्रू आवर वर्क. खुदावन के कलाम को पढ़ के, एंड देन यू फील, एंड देन यू जब आप अपनी आंखें बंद करोगे और आप कहोगे इमैनुअल, यू कैन सी जीसस, यू कैन सी जीसस. जो भी आपका उसके बारे में ख्याल है, जो प्यार है, जो रिलेशनशिप है, वट एवर आपका खुदावन के साथ जिस तरह से भी प्यार है, कमज़ोर है, ताकतवर है, सेहतमंद है, आई डोंट नो, लेकिन जब आप आंखें बंद करो और यीशु का महसूस कर पाओ, दिस इज़ इमैनुअल. और जब मैं ड्रीम करती हूँ, जब खुदावन या विजन करती या सोचती हूँ, जब खुदावन ने यीशु से कहा होगा कि देखो मुझे उनको फोकियत देनी है और एक लम्हा आएगा जब मैं तुझे छोड़ दूंगा. और फिर खुदावन यीशु सलीब पे कहते हैं, मेरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. क्यों छोड़ दिया? क्योंकि गुनाह इतने कसरत में थे और खुदा का और गुनाह का कोई तालमेल नहीं. जब साउल से जुदा हुआ तो वो दाऊद से डरने लगा क्योंकि खुदा डिसोबीडियंस को, गुनाह को पसंद नहीं करता. अगर आपको आपकी लाइफ में खुदा उनकी डिवाइन प्रेजेंस की कोई भी ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप अकेले फील कर रहे हो, तो मैं आज आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता. उसने कहा तेरे माँ बाप, दुनिया तुझे छोड़ देगी लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और मैं आखिर तक तेरे साथ रहूँगा. तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि खुदा ने मुझे कभी छोड़ा हो. या जितने लोगों से मैं मिलती हूँ और वो खुदा की गवाही देते हैं और टेस्टमनी देते हैं, वो देते हैं कि हाँ खुदा ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मैं खुदा उनको छोड़ता हूँ. लेट्स ट्राई. इस साल के जब नया साल शुरू हो रहा है और पिछले सालों में हमने 2 सालों में हमने पूरा कोविड के साथ फाइट की है, तो नए साल में जाने से पहले एक अहद करें अपने साथ. व्हेन यू से इमैनुअल, यू नो जीसस इज देयर. और आपको पता होना चाहिए कि उसके सारे वादे जो उसने किए हैं मेरे साथ है. और जब मैं कहूँगा यस्सु आई नीड यू, एंड देन आई एम नॉट अलोन, ही इज़ विद मी, एंड दैट्स इज इमैनुअल. प्रेज द लॉर्ड.